اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ حمد و ثنا، شکر و تعریف، بڑائی، بزرگی، عظمت اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق کل، مالک کل، عالم کل ہے۔ درود و سلام، صلاۃ و تسلیم سرور انبیاء کے لیے جو امام کل اور رحمت کل ہے۔ خطبہ مسنونہ کے ساتھ ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، سورہ حدید 27ویں پارے کی آیہ مبارکہ ہے۔ ارشاد ہے رب العالمین کا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سبقت کرو، آگے بڑھو، مقابلہ کرو۔ کس چیز میں؟ اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اسلام ہمارا دین، اللہ کا پسندیدہ دین، وہ دین حق ہے جو ترک دنیا نہیں سکھاتا۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو اور اس کے درست اور جائز تقاضوں کو چھوڑ دو، جنگلوں، پہاڑوں، بیابانوں یا علیحدگی میں بسیرا کرو، رشتے ناتے توڑ دو اور ان کی پرواہ نہ کرو، اور صرف اتنا دنیا سے فائدہ، کھانے پینے کی حد تک جو زندگی برقرار رہ سکے، باقی رہ سکے، اس کے سوا دنیا کی ہر طلب چھوڑ دو۔ بہت سے ادیان، بہت سے مذاہب یا ان کے پیروکار یہ سکھاتے رہے۔ عیسائیت کے بارے میں اسی سورہ مبارکہ حدید میں آگے چل کر اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا، وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ رہبانیت، راہب بننا، دنیا چھوڑ کے گرجوں میں، کلیساؤں میں، خانقاہوں میں زندگی بسر کرنا، دنیا سے کٹ کر، علیحدہ ہو کر۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک بدعت تھی جو انہوں نے شروع کی۔ ما کتبناها علیہم، ہم نے، اللہ کہتا ہے ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی، ہم نے نہیں لکھی تھی، انہوں نے از خود شروع کی۔ پہلے ادیان میں بھی جو اللہ کی طرف سے آئے ان میں ترک دنیا کی تعلیم نہیں تھی، لوگوں نے از خود شروع کی۔ عیسائیوں میں راہب بنے، ہندوؤں میں جوگی بنے، بدھ مت میں، بدھوں میں بھکشو بنے۔ بھکشو بھیک مانگنے والا، کہ دنیا کے لیے کوئی تگ و دو، جد و جہد، روزگار کے لیے کوئی دوڑ، کوئی کوشش نہیں کرنی، بھیک مانگ کے پیٹ بھر لینا ہے، ایک خاص قسم کا لباس پہننا ہے، درویشی قسم کا درویشانہ،
اور کھانے پینے میں بھی بڑی احتیاط اور فلاں۔ تو مختلف مذاہب میں یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ سورہ 8ویں پارے میں سورہ اعراف کی ایک آیت کے اندر اللہ نے واضح کر دیا، صاف لفظوں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے اور فرمانے کے لیے حکم دے دیا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اے نبی ان سے پوچھیں، سوال کریں لوگوں سے کہ کس نے حرام کی ہے دنیا کی زیب و زینت اور وہ پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی جو اللہ نے بنائی ہیں اور پیدا کی ہیں، کس نے حرام کی ہیں؟ اسے کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی ایسا سوال جس کی نفی اس کے اندر چھپی ہو، جس کی نفی اس کے اندر موجود ہو، یعنی اللہ نے یا کسی نے، کسی اتھارٹی نے یہ منع نہیں کیا۔ کیا منع نہیں کیا؟ زینت اللہ، اللہ کی پیدا کی ہوئی زیب و زینت کی چیزیں اور طیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں جو رزق سے اس نے بنائی ہیں، نازل کی ہیں، اللہ نے حرام نہیں کی۔ اسلام میں، ہمارے دین میں دنیا کو بقدر ضرورت یا بعض اوقات ضرورت سے زیادہ بھی حاصل کرنا، اور پھر ان راستوں پر اور اس طریقے سے اس کو خرچ کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اس کی نہ صرف اجازت اور ترغیب ہے بلکہ اس کا حکم ہے کہ ایسا کرو۔ دنیا کماؤ، اس میں اپنا، اپنے بچوں کا، اور اس کے بعد مساکین، یتامہ، ضرورت مندوں کا، اور پھر اللہ کے راہ میں مساجد، مدارس، جہاد اور ان چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے کماؤ۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ نے یقیناً سنا ہے کہ صحابہ میں اگر بہت سے لوگ فقیر تھے، مسکین تھے، کم آمدنی والے تھے، تو بہت سے امیر اور غنی بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا حصہ بن گیا عثمان غنی، اور وہ صرف مال کے حوالے سے امیر نہیں تھے بلکہ دل کے امیر تھے کہ مال جو ملا ہے اس کو دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام آتا ہے، اور بہت سے صحابہ جو اس زمانے کے لحاظ سے امیر ترین تھے، کم امیر نہیں، بہت امیر تھے۔ تو دنیا اور اسی طرح تعلقات، دنیا کے رشتے ناطے جو اللہ نے بنائے ہیں، انہیں توڑنا نہیں، انہیں جوڑنا ہے، ان کا بھی حق ادا کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی رہنا بسنا ہے، مشکلات کے باوجود، مسائل کے باوجود۔ اگر آپ ان مذاہب کی تاریخ پڑھیں، دیکھیں جنہوں نے رہبانیت یا ترک دنیا سکھائی کہ دنیا کو چھوڑ دو، تو عجیب عجیب مثالیں اور عجیب عجیب کہانیاں وہاں ملتی ہیں۔ عیسائیت کی تاریخ میں بعض لوگ جنہیں وہ اولیاء کہتے ہیں، مانتے ہیں، سینٹس کا لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، سینٹ فلاں، سینٹ فلاں، یعنی فلاں ولی، فلاں ولی۔ ان کی عجیب حکایتیں ہیں۔ وہ دنیا کی لذات، جائز لذات سے کنارہ کش ہونے کو باعث ثواب سمجھتے تھے، روحانیت میں ترقی کا سبب سمجھتے تھے، بلکہ الٹا اپنے آپ کو ایذا دینا، تکلیف دینا، اسے بھی کار ثواب سمجھتے تھے۔ ایک ولی کے بارے میں، جو ان کا ولی ہے، ان کے اس ولی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا
مجھے رسیوں سے باندھو اور رسیوں کو کس کے باندھو تاکہ مجھے تکلیف پہنچے، اور بندھا رہنے دو، اسی حال میں ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت کھانا پینا مجھے دیتے رہو اور مجھے ڈال دو یہاں باندھ کے۔ حکم کی تعمیل ہوئی، انہوں نے ایسا ہی کیا، بندھی رہیں رسیاں۔ کم کھانے پینے سے بدن کمزور ہوا، اس کی وجہ سے رسیاں ڈھیلی ہوئیں۔ اس نے کہا اور کس دو، ڈھیلی ہو گئی ہیں کس دو تاکہ مجھے تکلیف پہنچتی رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے بدن میں دیر تک رسیاں کس کے باندھنے کی وجہ سے نشان پڑے، اور نشان جو ہے وہ نالیوں کی شکل اختیار کر گئے، اور نالیوں میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ اب وہ کیڑے نالیوں سے اگر باہر نکلتے تو کہتا ادھر آؤ، کیڑے اٹھاؤ واپس ان نالیوں میں ڈالو۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو ایذا دینا اور سمجھنا کہ میں بڑا کوئی عبادت کا کام کر رہا ہوں، ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ اسی طرح میں رشتے ناتوں کی بات کر رہا تھا۔ ایک اور ولی صاحب، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے دنیا چھوڑی تو اپنا شہر، اپنا قصبہ چھوڑ کے دور دراز کسی گرجے میں جا بسے، کسی عزیز رشتہ دار دوست کو نہیں بتایا کہ میں کہاں ہوں۔ ظاہر ہے فیملی نے مس کیا، ماں تھی، بیوی تھی، بچے تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش سے معلوم کیا کہ فلاں جگہ ہے حضرت صاحب فلاں جگہ پہ۔ اب انہیں پتہ تھا کہ ترک دنیا کے بعد وہ ہم سے ملے گا نہیں، تو انہوں نے اپنے شہر کے بڑے پادری سے سفارشی خط لیا کہ یہ سفارشی خط پڑھ کے شاید وہ ہمیں ایک نظر دیکھنے دے اور ملنے دے۔ خط لے کے پہنچے اس دور دراز قصبے میں، چرچ کا، گرجے کا جہاں وہ مقیم تھا پتہ لگایا، وہاں گئے، اندر خط بھیجا کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ملنے دو، ہم تمہیں لینے کے لیے نہیں آئے۔ یہ بھی انہوں نے کہا ہم لینے کے لیے نہیں آئے، آپ نے دنیا چھوڑ دی، آپ رہیں یہاں جہاں چاہیں، ہم صرف مل کے چلے جائیں۔ اس نے کہا کہ یہ بھی ترک دنیا کے خلاف ہے کہ میں تمہیں ملوں، ملنے سے انکار کیا۔ وہیں سے خط لانے والے کو باہر بھیج دیا کہ جاؤ، ان سے کہو چلے جاؤ، واپس چلے۔ یہ نیکی سمجھی جاتی تھی، یہ عبادت سمجھی جاتی تھی، ترک دنیا۔ اسلام نے اس کی مکمل نفی کی۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، جا ثلاثۃ نفر الی رسول اللہ الی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری میں امہات المومنین کے پاس حاضر ہوئے، اور پردے کے پیچھے سے انہوں نے کچھ سوال کیے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ عبادت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں، کتنا جاگتے ہیں، کتنا سوتے ہیں، کتنی نماز پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، صبح کے معمولات کیا ہیں، رات کے کیا ہیں۔ پوچھا، اور اس کے بعد آپس میں وہی بیٹھ کے انہوں نے بات کی، مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات دن کے بہت سے اوقات جو ہیں وہ عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، ہم زیادہ گناہ گار ہیں۔ ہم تو گناہ گار ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، پاک اور صاف۔ تو ایک نے کہا کہ میں آئندہ اپنی زندگی کی تمام راتیں نماز میں، عبادت میں، ذکر میں گزاروں گا۔ صبح کے وقت کچھ آرام کر لیا، رات تنہائی کا، کنسنٹریشن کا، ارتکاز توجہ کا وقت ہوتا ہے، میں ساری راتیں عبادت ہی کروں۔ دوسرے نے کہا تم رات اختیار کرتے ہو، میں دن اختیار کرتا ہوں،
میری زندگی کے آئندہ تمام روز سوائے عید کے اور اس طرح روزے کی حالت میں گزرے گی، میں روزے ہی رکھتا رہوں ساری عمر۔ تیسرے نے کہا کہ ساری مصروفیات کی بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ بال بچہ داری۔ ان کے لیے، اپنے لیے آدمی کم اور ان کے لیے دوڑ زیادہ لگاتا ہے دنیا کی، تو میں شادی نہیں کروں گا اور اس طرح تنہا زندگی بسر کروں گا، دن رات میرے دن اور رات دونوں عبادت میں گزریں گے۔ بظاہر بڑی اچھی باتیں کر کے چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو ساری بات بتائی گئی، آپ نے دیر لگانے کو مناسب نہیں سمجھا کہ جب جمعہ آئے گا کوئی اور اجتماع آئے گا بات کر لیں گے، نہیں، آپ نے ہمارے لوگوں کو اکٹھا کرو مسجد میں، فوری اکٹھا کرو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ بڑا اہم ہے۔ لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا اس طرح ہوا ہے، اب میری بات سنو۔ اصلی و ارقد، میں رات کو لمبی نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، دن کو نفل روزے رکھتا ہوں تو رکھتا چلا جاتا ہوں، کئی دن چھوڑتا ہوں تو چھوڑ دیتا ہوں، کئی دن رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں۔ میرا ہر دن روزے میں نہیں گزرتا، میری پوری رات عبادت میں نہیں گزرتی۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میرا بال بچہ بھی ہے۔ پھر آپ نے ذرا سخت لفظوں میں فرمایا کہ ہذہ سنتی، یہ ہے میرا طریقہ، اعتدال کا طریقہ، میانہ روی کا طریقہ، درمیانہ روی، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے ہٹ جائے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا امتی ہی نہیں، میں اسے اپنا امتی ہی نہیں سمجھتا۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن پاک کی وہ تعلیم جو ترک دنیا کے بارے میں دی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی بتائی، دنیا چھوڑنی نہیں، لیکن آخرت کو اس پر ترجیح دینی ہے۔ آخرت طلبی مسلمان کے اندر دنیا طلبی سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ترجیح آپ اکثر سنتے ہیں، جمعہ کی نماز میں مسنون صورتیں پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، سورہ اعلیٰ اکثر پڑھی جاتی ہے ہماری مسجدوں میں الحمدللہ سنت کے مطابق۔ تو اس میں الفاظ آتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اکثر لوگ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر بھی ہے اور اس سے بہت دیر تک باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا فانی ہے اور تھوڑی ہے، آخرت لامحدود ہے۔ آخرت کے ثواب، آخرت کے مزے، آخرت کے انعامات جنت میں لامحدود بھی ہیں اور ہمیشہ کے لیے بھی ہیں، اسی لیے ترجیح تو اس کو دینی چاہیے۔ اب ترجیح کیا ہے؟ ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ جب دونوں کا کلیش ہو جائے، دنیا اور آخرت یا دنیا اور دین کا، دونوں کا مقابلہ ہو جائے، دونوں میں ایک کو چوز کرنے کا، ایک کو منتخب کرنے کا، اختیار کرنے کا موقع آئے تو ہم آخرت طلب کریں، دین کو اختیار کریں دنیا کے مقابلے میں۔ مثلا روزمرہ زندگی میں دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے، ملازم دفتر میں بیٹھا ہے، اپنی اپنی جگہ پر دنیا کا کام کر رہے ہیں۔
اذان شروع ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، مؤذن شہادتین کے بعد اللہ، رسول، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان اور گواہی دینے کے بعد کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی یہاں ملے گی۔ لیکن ملازم اپنی جگہ پہ رہتا ہے، دکاندار اپنی جگہ پہ رہتا ہے، دنیا والا دوسرے دنیا والے اپنی جگہ پر رہتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کو ترجیح دینا کہ وہ کہتا رہے کامیابی یہاں ہے، مسجد میں ہے، اس وقت کامیابی مسجد میں ہے، وہ کہتا رہے ہماری کامیابی دکان میں ہے، ہماری کامیابی دفتر میں ہے، ہماری کامیابی اپنے کاروبار میں ہے۔ پھر ایک اور مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ہمیں موقع ملتا ہے، کسی جگہ پھنس جاتے ہیں، کسی جگہ مشکل میں ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس مشکل سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹ بول کے کہہ دو کہ میں نے یہ کام کیا ہی نہیں، کوئی اور جھوٹ بول کے نکل جاؤ۔ تو پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو ترجیح نہ دی، اس کو ترجیح تو نہیں دی، ترجیح تو اپنی ذات کو دی، اپنی نجات کو دی، اس نجات کو جو آنے والی ہے اس کو نہیں دی۔ یہ ہے ترجیح دینا اور نہ دینا۔ اسی طرح اور مثالیں بھی دی جا سکتی۔ امانت، دیانت، ارشاد ہوا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو امانت دار نہیں وہ ایماندار بھی نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو عہد کی، وعدے کی پابندی نہیں کرتا، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، وہ دیندار نہیں ہے۔ آپ کا فرمان ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کے آخری نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمیں موقع ملے ہم بددیانتی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ہمیں موقع ملے ہم اپنے وعدے اور عہد اور پیمان کو توڑ دیتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ ہے کہ ترجیح کے موقع پہ، چوائس کے موقع پہ، انتخاب کے موقع پہ، جب انسان ایک دوراہے پر کھڑا ہوتا ہے، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، اس وقت پتہ چلتا ہے۔ ویسے میں بھی کہوں گا کہ میں آخرت طلب ہوں، آخرت کو ترجیح دیتا ہوں، آپ بھی کہیں گے، سب کہیں گے، لیکن پتہ اس وقت چلے گا جب دوراہے پہ کھڑے ہوں گے۔ یہ راستہ آخرت کی بہتری کی طرف جاتا ہے، یہ دنیا کی بہتری کی طرف جاتا ہے۔ آپ ان میں سے چوز کون سا کرنا، ایک کرنا ہے تو اس وقت پھر پتہ چلے گا کہ کون سا کرتے ہیں اور کون سا چھوڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو جن چیزوں نے عظمت عطا کی، ان کی فضیلت بنائی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے، ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ ہر حال میں آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے تھے، اور اس آیت کریمہ پر عمل تھا ان کا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سبقت کرو اور مقابلہ کرو اگر کرنا ہے، آخرت طلبی میں، جنت طلبی میں، مغفرت طلبی میں۔ ہمارا مقابلہ بالعموم، عام طور پہ عام لوگوں کا، عام مسلمانوں، انسانوں کا اور مسلمانوں کا بھی، ہمارا مقابلہ کن چیزوں میں ہے؟ میرے بھائی، میرے دوست کا مکان، کوٹھی جتنی بڑی ہے میری اس سے بڑی ہونی چاہیے،
اس کا جتنا بینک بیلنس ہے، جتنا مال ہے، میرا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو میں اس کے لیے سر توڑ کوشش کروں، دن رات لگا دوں، اسی میں کھپا رہوں۔ آگے بڑھنے میں مقابلہ دنیا کی چیزوں کے اندر، اسی میدان میں۔ میرے بیٹے زیادہ ہوں، آج کل تو خیر کہتے ہیں بہت زیادہ نہ ہوں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ جتنے بھی ہوں وہ اعلیٰ مناصب پہ ہوں، میرے ہمسائے سے، میرے دوست سے، میرے رشتہ دار سے آگے ہوں، میں بھی آگے ہوں، اولاد بھی آگے ہوں۔ اس میں مقابلے ہوتے ہیں بالعموم۔ لیکن حکم کیا ہے، اور صحابہ کا عمل کس حکم پر تھا؟ اسی پر، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ سبقت کا میدان اللہ کے نزدیک، دین کے نزدیک سبقت کا میدان اصل میں آخرت کا میدان ہے، دنیا کا میدان ہے۔ اس میں میں پھر کہتا ہوں، دنیا طلبی سے برا نہیں کیا گیا، لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ آخرت طلبی زیادہ ہونی چاہیے اور اس کے لیے کوشش زیادہ ہو۔ ہمارے زیادہ اوقات دنیا کے لیے لگتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن کم از کم فرائض ادا کیے جائیں، اور فرائض کے ساتھ جتنا اور ممکن ہے نوافل اور اذکار اور تلاوت قرآن، ان کے لیے وقت نکالا جائے۔ آج ہر بندہ کہتا جی میں مصروف ہوں، میں مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہر بندے کے پاس ٹائم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو دفتر جاتے ہوئے، دکان پر جاتے ہوئے، کام پر جاتے ہوئے، گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں سے ٹائم نکالیں اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، ثواب کے کاموں کے لیے۔ اور جیسے میں نے کہا، کچھ چیزوں کا میں نے ذکر کیا، آج سے 30 40 یا 50 برس پہلے ہمارے ہر گھر میں، اہل حدیث کے یا دیندار ہر گھرانے میں دن شروع ہوتا تھا فجر کے بعد تلاوت قرآن سے، تلاوت قرآن۔ اب دن شروع ہوتا ہے اخبار سے یا سونے سے۔ اسی طرح اذکار، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے اہل حدیث گھرانوں کے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، وہ ذکر الہی کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، مسنون اذکار کرنے کے لیے ٹائم ضرور نکالتے تھے، نمازوں کے بعد، نمازوں کے علاوہ بھی۔ اس طرف توجہ دینا ضروری ہے، اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ۔ مثالیں تو بہت ہیں، میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اور کوئی نئی بات نہیں کر رہا، صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی اپنے دامن میں بہت سی نیکیاں سمیٹے ہوئے ہیں، اور کئی خوشخبریاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے انجام کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں سن چکے ہیں۔ معراج سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ جب مجھے جنت کی سیر کرائی گئی تو ایک محل میں نے دیکھا وہاں جو بہت ہی خوبصورت، بڑا ہی شاندار تھا، اور مجھے لگا کہ یہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے، یقیناً یہ کسی نبی کا ہوگا۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ عام نبی کا بھی نہیں ہے، اتنا خوبصورت، اتنا شاندار، ہو سکتا ہے میرا ہی ہو۔
تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کے اندر سے بھی اسے دیکھوں کہ وہ کیسا ہے۔ تو جبریل نے، فرشتے نے ادب سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ دیکھیں، لیکن عرض یہ ہے کہ یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے جانثار عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی بڑی خوشخبری، جنت بھی پکی ہو گئی، اس میں محل کا پتہ بھی مل گیا، اور یہ بھی کہ بڑا شاندار ہے۔ تو آپ نے ذرا مسکرا کے فرمایا کہ عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، بھائی تیری اجازت کے بغیر تیرے گھر میں چلا جاتا تو ناراض ہی ہو جاتا۔ آپ مسکرائے، مگر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا تو آپ کی اتباع سے ملے گا نا، آپ کو نبی ماننے کی وجہ سے ملے گا نا، آپ چلے جاتے کون سی بات تھی؟ ایک خوشخبری اور اس طرح بہت سی خوشخبریاں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سی خوشخبری ہے جو آپ کے بارے میں، کون سی اچھی بات ہے جو آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی؟ ارشاد ہوا ان امن الناس بمالہ و صحبتہ ابوبکر، مجھ پر اور لوگوں نے بھی مہربانیاں کی ہیں، میرا ساتھ دیا ہے، مجھ پر خرچ کیا ہے، میرے ساتھ چلے ہیں، لیکن جتنے احسانات ابوبکر کے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں۔ اور پھر ایک مجلس میں آپ نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اپنی اپنی نیکیوں کے مطابق لوگ جائیں گے۔ زیادہ نمازوں والے، تہجد والے اپنے دروازے سے جا رہے ہیں، روزے والے باب الریان سے جا رہے ہیں، سیرابی کا دروازہ جس سے گزرتے ہی وہ روزے کی کلفتیں، تکلیفیں بھول جائیں گے۔ جہاد والے ادھر جا رہے ہیں، فلاں ادھر جا رہے ہیں، مال خرچ کرنے والے اپنے دروازے سے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول کسی بھی دروازے سے بندہ چلا جائے، منزل پر پہنچ گیا، ایسے ہی دل میں خیال آیا ہے کہ کیا کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جسے 8 دروازوں کے دربان گیٹ کیپر اپنی طرف بلائیں، اللہ کے بندے تو نے جانا تو ہے، ادھر سے گزر جا، ہماری عزت ہو جائے گی، ادھر سے گزر جا۔ ایسا بھی بندہ ہوگا؟ فرمایا نعم وانت فیہم، ہاں ایسے بندے ہوں گے، اور ابوبکر تو ان میں سر فہرست ہے۔ 8 دروازوں کے گیٹ کیپر اپنی طرف بلائیں گے۔ اسی طرح اور بھی خوشخبریاں ہیں، لیکن بات کیا کرنی ہے، ان خوشخبریوں کو وصول کیا، ان پر یقین بھی ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے براہ راست سنی ہے، یقین کیوں نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود دونوں کی نیکی کرنے کی، نیکی کے میدان میں سبقت کرنے کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہوئی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ نے شاید سنی ہو، جنگ تبوک کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ کی اپیل کی۔ دور کا سفر ہے، شدید گرمی ہے، ساز و سامان نہ ہونے کے برابر ہے، رسد بھی، ہتھیار بھی، سواریاں بھی، سب کم ہے ضرورت سے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب آگے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دل میں سوچا، موجود ہے تاریخ میں، کہ یہ جو میرا دوست ہے ابوبکر، ہر نیکی میں میرے آگے ہوتا ہے، میں اس کے پیچھے ہوتا ہوں، آج میں اس سے آگے بڑھ کے دکھاؤں۔ یہ ہے جذبہ سبقت الی الخیرات کا، یہ ہے جذبہ نیکی کے میدان میں مقابلے کا، یہ ہے جذبہ آخرت طلبی میں دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے کا۔ تو انہوں نے کیا کیا، یقیناً آپ نے سنا بھی ہوگا، اپنے مال کا نصف
گھر میں چھوڑا اپنی آئندہ ضروریات کے لیے، مال بھی اشیاء بھی گھر کی نصف جو ہے وہ لے کے لدے پھندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ میری طرف سے، آپ خوش ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ تھوڑا ذرا ہمارے اقبال کی زبان سے سن لیں کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ رفیق نبوت، کیا بات کہی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ یہ ہم وہابی لوگ ذرا عشق کے لفظ سے الرجک ہیں، لیکن یہ وہ عشق نہیں ہے، یہ محبت کی انتہا کا نام۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا پرست، ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ دنیا جس چیز کو قیمتی سمجھتی ہے، اچھا سمجھتی ہے، ضرورت کی چیز سمجھتی ہے، سب چیزیں اٹھا کے لے آئے۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، آپ نے پوچھا اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ مختصر اور جامع اور بہترین اور خوبصورت جواب دیا، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے، باقی سب لے آئے۔ یہ ہے مقابلہ دونوں میں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس دن، میرے دل نے مان لیا، میرے دماغ نے تسلیم کر لیا کہ میں اس بندے سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن کوشش تو کی، جذبہ تو دکھایا سبقت کا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی جنگ تبوک کا واقعہ تاریخ میں لکھا ہے۔ حافظ ابن کثیر جو مشہور مفسر ہیں، انہوں نے تاریخ کی کتاب بھی لکھی ہے، مورخ بھی ہیں، تاریخ کی کتاب لکھی ہے البدایہ والنہایہ، اس میں تفصیل سے یہ واقعات موجود ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل کے جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے اعلان کیا، علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جہاد کے لیے، اس جنگ کے لیے 100 تیار اونٹ پیش کرتا ہوں۔ تیار اونٹ سے مراد کہ اس پر ہتھیار بھی ہوں گے، کھانے پینے کا سامان بھی ہوگا، ضرورت کی چیزیں بھی ہوں گی، مجاہد بیٹھے اور اللہ کی راہ میں نکل جائے۔ تو آپ فرمایا اللہ تمہیں جزا دے بھائی، لیکن اس سے تو معاملہ پورا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا علیہ مئۃ بعیر باحلاسها، 100 اونٹ اور دیتا ہوں اسی طرح سجے سجائے تیار۔ پھر تیسری مرتبہ کہا، اور اس کے بعد ایک تھیلی بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جس میں درہم و دینار تھے، بھاری وزنی تھیلی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کی دولت سے نوازا تھا، لیکن اذا سرّ، جب خوش ہوتے تھے، وَوَجْهُهُ كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، تو پھر آپ کا چہرہ، آپ کا مکھڑا چاند کا ٹکڑا بن جاتا تھا۔ خوش ہو کے آپ نے کیا کیا؟ منبر پر تشریف فرما،
کبھی دائیں ہاتھ میں تھیلی لیتے خوشی سے، کبھی بائیں میں لیتے، پھر دائیں میں، پھر بائیں میں. اور زبان مبارک پر الفاظ کیا تھے؟ عجیب الفاظ. کئی صحابہ کو جنت کی خوشخبری ملی. ابھی میں نے ذکر کیا حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا. عشرہ مبشرہ کے صحابہ بھی آپ جانتے ہیں 10، لیکن 10 سے اور بھی ہیں، کئی اور ہیں جن کو خوشخبری ملی جنت کی. لیکن یہ سرٹیفکیٹ جو حضرت عثمان کو اس موقع پہ ملا اور کسی کو نہیں ملا. آپ نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد کوئی اور نیکی کرنی ہے کرو، نہیں کرنی نہ کرو. کی تو صحیح انہوں نے وہ، لیکن یہ آپ کا فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں. جو مرضی کرتے رہو، ما ذرہ عثمان، جو مرضی کرو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں، جو مرضی عمل کرو. کھلا سرٹیفکیٹ خوشی سے آپ نے دیا. اور وجہ کیا تھی اس خوشی کی، اس سرٹیفکیٹ کی، اس سند کی؟ وجہ کیا بنی؟ حضرت عثمان کا جذبہ سبقت الی الخیرات، حضرت عثمان کا نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے اور آگے بڑھنے اور آگے بڑھنے کا جذبہ. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد یہ سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد کیا نیکیاں ختم ہو گئی؟ نہیں. انہوں نے کنواں بھی خرید کے، یہودی سے کنواں خرید کے وقف کرایا، مفت پانی پیو یہاں سے. یہودی تو پیسے لیتا تھا اور مسلمانوں سے زیادہ لیتا تھا. اور دوسری بہت سی نیکیاں اس کے ساتھ اور اس کے بعد کرتے رہے. تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑو نہیں، لیکن آخرت کو ترجیح دو اور زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش دنیا طلبی کے میدان میں نہیں، آخرت طلبی کے میدان میں کرو. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم قرآن کے، اللہ کے اس حکم پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنواریں. میں ایک دو مثالیں اور دینا چاہتا تھا، تھوڑا سا وقت شاید ہے. ابھی تو میں بات کر رہا تھا نا مال کے ذریعے نیکی کرنا، مال دے کر آگے بڑھنا. لیکن صحابہ نے تو سبقت کے اس میدان میں مقابلے کیے ہیں جانیں دے کر بھی. ایک مثال میں دیتا ہوں یا دو، ایک کئی وقت. سعد اور خیثمہ دو صحابی ہیں، باپ بیٹا. احد کا میدان سج رہا ہے، قریب آ رہا ہے وقت. مدینے کے گھر میں ان دونوں باپ بیٹا کی تکرار ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے. بحث کس چیز کی؟ تکرار کس بات کی؟ بیٹا کہتا ہے میں جوان ہوں، میں جہاد کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں، جوانوں کی ضرورت بھی زیادہ ہے، آپ بڑی عمر کے ہیں، آپ گھر میں تشریف رکھیں، جہاد کے لیے میں جاؤں گا. باپ کہتا ہے میں نے عمر کی بہت سی بہاریں دیکھ لی، تم ابھی جوان ہو، جانا تو بظاہر میں نے تم سے جلدی ہے، تو جہاد کے راستے، شہادت کے راستے مجھے جانے دو، میں جاؤں گا تم نہیں جاؤ. بات طے نہیں ہوتی، بات قرآن اندازی تک پہنچتی ہے، پرچیاں ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے گا وہ جائے گا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سوچو تو صحیح نا کہ یہ پرچیاں، یہ قرآن کس بات کے لیے ڈالا جا رہا ہے؟ کوئی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے؟ کوئی مال بٹ رہا ہے؟ نہیں، جان دینے کے لیے، اور جان جنت کے لیے دینے کی خاطر. یہی ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، یہی ہے سبقت، یہی ہے سبقت کا جذبہ. بیٹے کے نام کا کوڑا نکلا، خوشی خوشی گیا. باپ نے کہا بھائی تمہاری قسمت، شہادت پائی. اور آگے تاریخ میں لکھا ہے، خواب کی بات ہے، وہ کوئی حجت نہیں ہے، واقعہ سارا تاریخی ہے. آگے ہے خواب کی بات.
لیکن نیک لوگوں کے خواب کی بات ہے۔ تو باپ نے شہادت کے بعد بیٹے کو ایک دن خواب میں دیکھا، عجیب قسم کے خوش منظر، خوشنما باغات میں مزے کر رہا ہے، یعنی جنت میں ہے، خواب میں اس نے دیکھا اور اسے کہا ابا جان یہی ہے جنت کا راستہ، آنا ہے تو اسی راستے سے آ جانا۔ یہ ہے سبقت الی الخیرات۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔